کہ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہم اس صورتحال میں نہ تو کوئی اکانومک ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی سیکیورٹی ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو ہم گورننس ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور وہی ایک حل ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گورننس پرابلم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہم نے بین الاقوامی یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں جو ماڈلز چل رہے ہیں ان سے ملتے جلتے ماڈلز اپنے یہاں ڈیولپ کیے ہیں۔ ہم اسٹرکچرل سملیرٹی تو لے آئے ہیں ان ماڈلز میں، مثلا ہماری وزارتیں بھی ویسی ہوتی ہیں جیسی برطانیہ کی وزارتیں ہوتی ہیں، ہمارے سیکرٹریز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے برطانیہ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہمارے سیکرٹریٹس بھی ان کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسٹرکچرل سملیرٹی تو حاصل کر لی ہے، لیکن ہم فنکشنل سملیرٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ فنکشنلی ہمارے ادارے، ہماری منسٹریز وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائیں جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مختلف سوسائٹی، ہم ایک پلورلسٹ سوسائٹی ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقائی صوبائی تعصبات بھی ہیں، ہمارے یہاں گروہی تعصبات بھی ہیں۔ ہماری سوسائٹی بہت مختلف ہے۔ ہم ایران نہیں ہو سکتے، ہم جاپان نہیں ہو سکتے، ہم بہت مختلف ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں لوکل لیول پر گورننس اس طرح سے بنانی چاہیے کہ لوکل گورننس کے جو یونٹس ہیں وہ انٹیگریٹ ہو کر ایک نیشنل گورننس کا یونٹ بنائے، اور جو لوکل گورننس لیول ہے وہ کسی پرٹیکولر ریجن کی لسانی، مذہبی، گروہی مفادات کو مد نظر رکھے اور انہیں قابو میں بھی رکھے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ میں چونکہ ایک انجینئر ہوں تو میں بلو کالر جاب کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آپ کو فکسچرز دے رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آپ کو سولوشنز دے رہا ہوں، میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں یہ جو ہم نے اسٹرکچرل سملیرٹی کی بنیاد پر ادارے بنائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ، وزارتیں، ایون فوج کا اسٹرکچر، یہ ہمیں سرو نہیں کر رہا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اسٹرکچرل سملیرٹی کی بجائے فنکشنل سملیرٹی کی طرف کس طرح جائیں، اور ان اداروں کی تشکیل نو کس طرح کی، تاکہ ہم اس گورننس ایمرجنسی سے نکل سکیں۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو اتنا ہمیں طوفان نظر آ رہا ہے، تو ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جی کمبشن انجینئرنگ۔ کمبشن انجینئرنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں آگ بجھانی ہوتی ہے نا، تو آگ کو بڑھانے والی جو چیز ہے یعنی آکسیجن، اس کو ہم اتنی مقدار میں سپلائی کرتے ہیں کہ جتنا فیول ہے وہ جلدی سے یکمشت جل کر خاک ہو جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں گورننس ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے تو ہمیں ایک نیا مینجمنٹ پیراڈائم بھی لانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو آگ ہم نے خود لگائی ہوئی ہے اس کو اتنی مقدار میں آکسیجن سپلائی کریں کہ یہ آگ جلدی سے ختم ہو جائے، جو کاربن ہائیڈرو کاربنز موجود ہیں وہ برن ہو جائیں اور آگ ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ کی پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی تو آپ عوامی پارلیمنٹ کی طرف چلے جائیے۔ آپ لوکل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک عوامی پارلیمنٹس بلائیں، اور وہ عوامی پارلیمنٹس آپ کے ان ڈمی لیڈرز کو جو اپنے تعصبات کی بنیاد پر الیکشن جیت کر آتے ہیں انہیں انفیکٹو کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا حل بھی اسی میں ہے کہ یہ جو موجودہ طرز سیاست ہے اس کو انفیکٹو کیا جائے۔ یہ اسٹرکچرل سملیرٹی کی بنیاد پر پارلیمنٹ سے لے کر وزارتوں تک اور سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ کرپشن کی جڑیں کہاں ہیں۔ ایک سیاستدان کی کرپشن اپنی جگہ، کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہوئے پولیس کانسٹیبل جتنی رشوت دن میں جمع کرتے ہیں اتنی تو شاید ایک ممبر پارلیمنٹ پورے 5 سال میں بھی نہیں جمع کر سکتا۔ کراچی کے کسٹم ہاؤس میں ایک دن میں جتنی رشوت لی جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سینیٹر اپنی 2 جنریشن میں بھی اتنی رشوت جمع کر سکتا ہے۔
تو آپ اس اسٹرکچرل سملیرٹی کو توڑیں. آپ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے بھی گراؤنڈ لیول پر جائیں, لوکل لیول پر جائیں اور انٹیگریٹڈ سسٹم بنائیں, لوکل اینٹیٹیز کو انٹیگریٹ کرتے کرتے پروونس اور نیشنل لیول تک لے کر آئیے. ورنہ ہم اسی طرح 20 سال بعد بھی دانشوروں کی محفل میں بیٹھ کر ایسی ہی گفتگو سن رہے ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں نے شاید اپنی بات تیزی سے کر دی, مگر ممکن ہے کہ کچھ لوگ سمجھ پائیں. بہت شکریہ. بہت